فاتحہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال سبحانه وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن صلوات بھیجیے پر محمد وعلی اس سے پہلے کہ مجلس کا آغاز کیا جائے آپ سرات سے التماس ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید علی عباس ابن سید سجاد حسین مرحوم کی اور شمس الحسن نقوی مرحوم کے جو انتقال ہوا ہے اب ان کو بھی ایک سورہ فاتحہ سے نوازیں۔ امام زمانہ کے ظہور اور سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات بھیجیے برکت۔ تمام مومنین کی کاوشوں اور ان کی محبت یعنی جو اخلاق کے ساتھ ہو اہل بیت کی قبولیت کا شرف حاصل کرے اس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات بھیجیے بر محمد والی۔ عزیزان محترم ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ من عمل صالحا کہ جس نے بھی عمل صالح انجام دیا من ذکر چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو لیکن شرط کیا لگائی ہے کہ فہو مومن کہ اسے مومن ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہم سب یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں اور فخر سے بھی کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں۔ عزیزان محترم آپ دیکھیے خاندانی شیعہ ہونا اور بات ہے اور شیعت کا اعلان کر دینا اور بات ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ جب بھی ہم شیعت کا اعلان کرتے ہیں تو شیعت کا اعلان کے ساتھ ساتھ اطاعت ہونی چاہیے، اس لیے کہ شیعہ جو ہے اطاعت کا نام ہے، شیعہ بغاوت کا نام نہیں ہے۔ شیعہ جو ہے یہ اطاعت کا نام ہے، یہ بغاوت کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ جو امام نے حکم دے دیا اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں سوال نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم اپنے کو مولا کو غلام بنا لیا، مولا کو اپنا آقا بنا دیا تو عزیزان محترم یہ اہل بیت اگر آقا ہیں تو ہم غلام ہیں۔ غلام کا کام کیا ہے؟ سوال نہیں کرنا۔ غلام کا کام ہے اہل بیت کے فیصلوں پر عمل کرنا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا سا صلوات پڑھتے ہوئے آگے چلے آئیے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ خالق کائنات نے ہمیں بہت سی نعمتیں ایسی عطا فرمائی جو ہم نہیں جانتے ہیں، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت صلوات بھی ہے۔
یہ بہت بڑی نعمت ہے جو خالق کائنات نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ یہ نعمت خالق کائنات نے کسی کو نہیں دیا ہے، یہ صرف اور صرف اہل بیت کے چاہنے والوں کو عطا فرمایا ہے کہ یہ فرش بچھاتے ہیں تو صلوات پڑھتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں تو صلوات پڑھتے رہتے ہیں، سفر کرتے ہیں تو صلوات پڑھتے ہیں، کام انجام دیتے ہیں تو صلوات پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ خالق کائنات نے کیا فرمایا ہے کہ تم زمین پر صلوات پڑھو گے، تمہارے رزق کا انتظام ہم آسمان پر کریں گے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ یہ صلوات بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیے کہ کائنات کا سب سے بڑا جاہل انسان کون ہے؟ ابو جہل، یا یہ کہا جائے کہ جاہلوں کا باپ ابو جہل، سمجھے؟ جاہلوں کا باپ کون ہے؟ ابو جہل، یعنی اس سے بڑا کوئی انسان جاہل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سوال کرنے کے لیے کہاں پہنچ گیا؟ جو کائنات کا سب سے بڑا صادق ہے، کائنات کا سب سے بڑا سچا ہے، کائنات کا سب سے بڑا امین ہے، اس کے پاس آتا اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے۔ اچھا عزیزان محترم، آپ دیکھیں سوال بھی کیسا کہ غیب کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو یعنی مٹھیوں کو بند کرنے کے بعد رسول اسلام کے پاس آتا اور کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے، اے محمد یہ بتاؤ کہ ہمارے ہاتھ میں ہے کیا، ہمارے ہاتھ میں ہے کیا؟ عزیزان محترم سنیے گا، کون سوال کر رہا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا جاہل، جاہلوں کا باپ، اور ایک طرف کائنات کا سب سے بڑا عالم رسول اسلام اس کے پاس آیا اور کہتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو عزیزان محترم ایک مرتبہ رسول اسلام مسکراتے فرماتے تیرے ہاتھ میں 3 پتھر ہیں، توجہ رہے، تیرے ہاتھ میں 3 پتھر ہیں، ایک پتھر وہ جس میں پورا سوراخ ہے، یعنی سوراخ کی وجہ سے اس پتھر کی قیمت ختم ہو گئی، دوسرا پتھر جو ہے اس کے اندر آدھا سوراخ ہے، اس وجہ سے اس پتھر کی بھی قیمت آدھی ہو گئی، لیکن جو تیسرا پتھر تیرے پاس ہے وہ بہت قیمتی پتھر ہے جس کے اندر کوئی سوراخ نہیں ہے۔ اچھا عزیزان محترم، یہ جو ابو جہل آیا تھا رسول اسلام سے سوال کرنے کے لیے، یہ اتنا ہی جانتا تھا کہ 3 پتھر ہیں، اس طریقے سے ہیں، لیکن اس کے آگے یہ بھی نہیں جانتا تھا جو اب رسول اسلام اسے بتانے جا رہے ہیں، توجہ رہے، یہ نہیں جانتا تھا اس کے آگے۔ رسول اسلام نے فرمایا تیسرا پتھر جو تیرے پاس ہے یہ بڑا قیمتی پتھر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا بیٹھا ہوا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا رسول کہہ رہا ہے، کائنات کا صادق کہہ رہا ہے، کائنات کا سب سے بڑا سچا ہے، کائنات کا سب سے بڑا امین ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ ابو جہل ہے، جس نے جو ہے رسول اسلام کی رسالت کو قبول نہیں کیا اپنی جہالت کی وجہ سے، لیکن یہ جانتا ہے کہ اتنا سچا ہے، اگر اس نے کہہ دیا اس پتھر کے اندر کیڑا ہے تو کیڑا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد وآل محمد۔ اب عزیزان محترم مسئلہ یہ تھا کہ وہ پتھر تھا بڑا قیمتی پتھر تھا، اگر اس پتھر کو توڑ دیا جائے تو اس کی قیمت ختم ہو جائے گی۔ اب یہ جو ابو جہل تھا یہ جانتا تھا کہ یہ کائنات کا رسول ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ جھوٹ بول نہیں سکتا ہے، اس نے اگر کہہ دیا ہے تو اس کے اندر کیڑا ہے اور کیڑا رہے گا۔ لیکن اب یہ جو اس کے ساتھی تھے، جو اس کے چیلے تھے، چپیٹے تھے، یہ کہہ رہے ہیں ابو جہل بڑا اچھا موقع ہے، بڑا اچھا موقع ہے، اس لیے کہ یہ پتھر تم دیکھ رہے ہو، نہ اس کے اندر سے کہیں سوراخ ہے، نہ اس کے اندر جانے کا کوئی راستہ ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کیڑا چلا جائے؟ اچھا اگر خدا نہ خواستہ کیڑا اس کے اندر چلا بھی گیا تو آپ بتائیے کیڑے کو سانس لینے کے لیے، اس کی حیات کے لیے کچھ نہ کچھ تو رزق چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وہ پتھر کے اندر رزق کہاں سے حاصل کر رہا ہے؟ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس پتھر کے اندر کیڑا ہو۔ آج بڑا اچھا موقع مل گیا ہے، اس پتھر کو توڑ دے تاکہ ہم رسول اسلام کو جھٹلا سکیں، ان کی رسالت کو جھٹلا سکیں، جو یہ کہتے ہیں بڑے امین ہیں، بڑے صادق ہیں، بڑے سچے ہیں، لیکن یہ ابو جہل جانتا تھا کہ رسول نے کہا ہے، اور یہ بڑا قیمتی پتھر اگر ٹوٹ گیا تو اس کی قیمت
ختم ہو جائے گی، کیڑا تو نکلے گا ہی۔ اب عزیزان محترم یہ بھاگ رہا ہے، اس کے چیلے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ابو جہل توڑ دے، ابو جہل توڑ دے۔ ابو جہل بھاگ رہا ہے، یہ اپنا قیمتی پتھر بچا رہا ہے اور یہ لوگ پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب عزیزان محترم تھوڑی دور جب یہ بھاگ کر گیا تو توجہ سے سنیے گا، وہاں پر آگے ایک اصحاب رسول یعنی رسول اسلام کے ایک صحابی آگئے اور انہوں نے ابو جہل کو روکا۔ روکنے کے بعد کہا ابو جہل اس پتھر کو توڑ دو، اگر کیڑا نہیں نکلا توجہ رہے تو اس پتھر کی قیمت ہم تمہیں دیں گے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں وہ صحابی رسول تھا، اس کو پتا تھا کہ اگر میرے رسول نے کہہ دیا ہے تو اس کے اندر کیڑا نکلے گا ضرور۔ اس کو یقین تھا۔ کیوں یقین تھا؟ اس لیے یقین تھا کہ وہ رسول اسلام کو صادق مانتا تھا، امین مانتا تھا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد والے۔ تو عزیزان محترم اسے یقین تھا کہ اس پتھر میں کیڑا نکلے گا، کہا توڑ دے، اگر کیڑا نہ نکلا تو اس پتھر کی قیمت ہم دیں گے، لیکن اگر کیڑا نکل گیا تو تمہاری قسمت۔ اب ظاہر سی بات ہے جب چاروں طرف سے دباؤ پڑا تو ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے توڑ دیا جائے اس پتھر کو۔ اب عزیزان محترم جیسے ہی پتھر توڑا گیا اب اندر سے وہی کیڑا نکلا۔ جب کیڑا نکلا اندر سے رسول کی صداقت جو ہے ثابت ہوئی۔ اب عزیزان محترم یہ لوگ حیران اور پریشان اس بات پر ہیں کہ آخر یہ کیڑا اس پتھر کے اندر کیسے رہا، کیسے اس کو حیات ملی، کیسے زندگی ملی؟ اس لیے کہ نہ کوئی سوراخ ہے، نہ کوئی جانے کی جگہ ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلے؟ تو انہی جاہلوں نے کہا کہ اگر کائنات کا رسول اتنا بتا سکتا ہے کہ اس پتھر کے اندر کیڑا ہے تو ابھی بتا سکتا ہے کہ اسے رزق کہاں سے ملتا ہے۔ توجہ رہے، اسے رزق کہاں سے مل سکتا ہے؟ اب عزیزان محترم یہ لوگ رسول اسلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے جو کہا تھا وہ سچ ہوا، اس کے اندر سے کیڑا نکلا، لیکن یہ بتائیے یہ رزق کہاں سے پاتا ہے؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ ہم سے نہ پوچھو، جاؤ اس کیڑے سے پوچھو۔ وہ عزیزو یہ لوگ آئے کیڑے کے پاس، وہ کیڑا گویا ہوا عربی زبان میں بولنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سوال ہوا یہ بتاؤ تمہیں رزق کہاں سے ملتا ہے؟ کیڑے نے کہا جب بھی مجھے بھوک لگتی ہے تو محمد وآل محمد پہ صلوات پڑھ لے۔ تو عزیزان محترم رزق دینے کا وعدہ خالق کائنات نے کہا ہے، تم اہل بیت پر صلوات پڑھو رزق اللہ عطا فرمائے گا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ اہل بیت سے حقیقی محبت کیا ہے؟ حقیقی محبت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل بیت کے اوپر ختم کر دیں، یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہماری سوچ، ہمارا جو ہے سرمایہ، جو کچھ ہے، ہمارا جسم، ہماری آنکھیں، ہمارا ہاتھ، ہمارا پیر، یہ ہمارا کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ اہل بیت کا ہے، جو کچھ ہے اہل بیت کا۔ ہماری سوچ، ہماری فکر بھی ہماری نہ ہو تب عزیزان محترم وہ شیعان اہل بیت کہلائے گا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد والے۔ اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ ایک شخص مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آیا مولا کو سلام کیا، کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ تو مولا نے فرمایا اسکت، خاموش ہو جا، تو میرا شیعہ نہیں ہے، تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں مولا میں ہی آپ کا شیعہ ہوں۔ تو ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تو خاموش ہو جاتا، میری بات کو تردید نہ کرتا تو میں سمجھ جاتا تو میرا شیعہ ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تو میرا شیعہ نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے میری بات کو پلٹ دیا، اور جو پلٹ دے یعنی وہ علی پہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد۔ اس نے کہا مولا، کیا فرمایا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولا نے کہا تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا نہیں مولا میں آپ کا شیعہ ہوں،
اچھا دیکھیے اہل بیت جو ہوتے ہیں وہ کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس وقت تک معاف کرتے رہتے ہیں جب تک انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے، لیکن جب انسان اپنی اوقات سے بڑھ کر باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے تو اہل بیت اسے چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ اس کی اوقات کو دکھا دیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، جب کئی مرتبہ اس نے کہا نہیں مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں، تو مولا نے کہا تو میرا شیعہ نہیں ہے، تو میرا شیعہ نہیں ہے، بلکہ تیری اہلیہ تیری زوجہ میری شیعہ ہے۔ عزیزان محترم جیسے ہی جملہ سننا تھا تو ایک مرتبہ فرماتا اچھا مولا یہ بتائیے تو میں آیا کس لیے ہوں؟ اب عزیزان محترم سمجھ میں آیا، مولا نے پلٹ کر جواب دیا اسی لیے میں نے کہا تھا تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ اگر علی پر عقیدہ ہوتا تو یہ بات سوال نہ کرتا کہ میں کیوں آیا ہوں، اس لیے کہ جو جانتا ہے کہ وہ علی جو زمین سے زیادہ آسمان کی باتیں جانتا ہے وہ تمہاری بات نہیں جان سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم اسی لیے مولا نے فرمایا میں نے کہا تھا تو میرا شیعہ نہیں ہے، تیرا عقیدہ کمزور ہے، تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ کہا اچھا بتائیے مولا میں آیا کیوں؟ تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ تیری اہلیہ کی طبیعت خراب ہوئی تو اس نے تجھے بھیجا کہ جاؤ میرے مولا کے پاس، اور تو نے کیا کیا؟ بجائے میرے پاس آنے کے طبیبوں کے پاس گیا، حکیموں کے پاس گیا، اور جب طبیبوں اور حکیموں نے موت کا پیغام دے دیا تب میرے پاس آیا۔ یعنی وہ شعر جو ہے کہ بکھن بکھن کہہ کے مکرنا سیکھا، سامنے موت نظر آئی تو علی یاد آئے۔ صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ کیا فرمایا؟ جب سامنے موت آئی تب علی یاد آیا، تب تم علی کے پاس آئے، اور اس کے بعد مولا نے فرمایا جاؤ تمہاری اہلیہ کو شفا دے دیا ہم نے، جاؤ اسے شفا مل گئی۔ پلٹ کر کہتا مولا آپ نے تو دوا دی نہیں، شفا کیسے مل جائے گی؟ ایک مرتبہ مولا پلٹ کر جواب دیتے اسی لیے تو میں نے کہا تو میرا شیعہ نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا عقیدہ کمزور ہے، اور اگر تو میرا شیعہ ہوتا تو جان جاتا کہ جو شفا دیتا ہے وہ دوا نہیں دیتا ہے، اور جو دوا دیتا ہے وہ شفا نہیں دیتا ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جب تک مولا نہ کہہ دیں یہ ہمارا شیعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ایک شخص آتا اور آنے کے بعد کہتا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، تو مولا نے وہی جملہ فرمایا کہ تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ فرمایا اچھا مولا میں آپ کا شیعہ نہیں ہوں تو آپ کا شیعہ کیسا ہوتا ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ سن میرا شیعہ جو ہوتا ہے وہ شریف ہوتا ہے، وہ شیعہ ہوتا ہی نہیں جو شریف نہ ہو۔ تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ دیکھو یہ شریف کون سا شریف ہے، یہ اردو والا شریف نہیں ہے، کہا یہ عربی والا شریف ہے۔ کیا مطلب ہے عربی والا شریف؟ کہا یہ وہ شریف ہوتا ہے جس کی ماں پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم مولا نے کیا فرمایا؟ تو میرا شیعہ نہیں ہے بلکہ تو میرا مولائی ہے، تو میرا مولائی ہے۔ اور عزیزان محترم مولائی کائنات علی ابن ابی طالب کے پاس جب شخص آیا تھا تو ایک جملہ کہہ کے تمام شیعوں کو بچا لیا تھا۔ یعنی مولا نے کیا فرمایا تھا؟ تو میرا مولائی ہے، یعنی مولائی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت سے بغض نہیں رکھتا ہے، اہل بیت سے دشمنی نہیں رکھتا ہے، اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، معرفت نہیں ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم اہل بیت کے لیے نجات کافی ہے کہ مولا اس کی نجات دلوائیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ اور یہی وجہ ہے
کہ امام نے فرمایا کہ دیکھو مولائی اور شیعہ میں فرق کیا ہوتا ہے، کہ مولائی کسے کہتے ہیں اور شیعہ کسے کہتے ہیں۔ کہا مولائی اسے کہتے ہیں جو اہل بیت سے بغض نہیں رکھتا ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، لیکن اہل بیت کی معرفت اسے حاصل نہیں ہے، عظمت اہل بیت کی اسے پتہ نہیں ہے۔ اور شیعہ اسے کہتے ہیں جو اہل بیت سے محبت بھی کرتا ہے اور اہل بیت کی معرفت کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ دیکھو جو مولائی ہوتا ہے اس میں بہکنے کے امکان ہوتے ہیں، لیکن جو شیعہ ہوتا ہے وہاں بہکنے کے امکان نہیں ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ اور عزیزان محترم اس بات کو مولا نے ثابت بھی کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مولا کے کتنے چاہنے والے تھے، کتنے چاہنے والے تھے، لیکن جنگ نہروان میں خوارج بنے کہ نہیں بنے؟ خوارج بنے کہ نہیں بنے؟ اگر یہ شیعہ ہوتے تو کبھی بہکتے نہیں، لیکن اصل میں یہ مولائی تھے اسی لیے بہک گئے۔ تو مولا نے فرمایا یہاں بہکنے کے امکانات ہیں لیکن شیعہ میں بہکنے کے امکانات نہیں ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ جسے مولا نے اپنا شیعہ کہا ہے وہ کون ہے؟ آپ دیکھیے کہ سلمان فارسی ہیں، جناب ابو ذر غفاری ہیں، جنہیں مولا نے اپنا شیعہ کہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سلمان فارسی کو اگر آپ کو پہچاننا ہو تو آپ دیکھیں کہ پوری اپنی زندگی ایک چبوترے پر انہوں نے گزار دی ہے، نہ رہنے کو گھر، نہ پہننے کو کپڑا، نہ اچھا لباس، نہ کھانے کی اچھی غذا، نہ کھانے کی اچھی غذا۔ اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ غربت ذلت نہیں ہوتی ہے، سب سے بڑی ذلت کیا ہے؟ اہل بیت کا دشمن ہو جانا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ اہل بیت کا چاہنے والا، امیر المؤمنین کا چاہنے والا کبھی غریب ہو ہی نہیں سکتا، کبھی غریب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور عزیزان محترم آپ دیکھیے یہی سلمان فارسی ہیں، علی کے شیعہ ہیں، کہاں رہ رہے ہیں؟ چبوترے پہ رہ رہے ہیں، پوری زندگی چبوترے پہ گزار دی، پہننے کو کپڑا نہیں، لباس نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، رہنے کو گھر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ابی ابن کعب، یہ بہت بڑا مسلمانوں کا عالم ہے اور یہ منافقوں کا بڑا سردار تھا۔ بڑی حدیثیں مسلمانوں کی آپ کو اس کے ملیں گی۔ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا نام ہے کہ ان کی بہت سی ایسی بڑی بڑی مسجدیں ملیں گی جہاں فرنٹ پہ اس کا بڑا بڑا نام لکھا ہوا ہے ابی ابن کعب کا، مسلمانوں کی ہاں، اور اس کی حدیثوں کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ منافق کا سردار تھا۔ عزیزان محترم یہ آتا کہاں؟ سلمان فارسی کے پاس آتا، اور آنے کے بعد کہتا ہے سنیے علی کے چاہنے والے، کیا کہتا ہے کہ بہت علی علی کرتے رہتے ہو، علی کا کلمہ پڑھتے ہو، علی کی فضیلت بیان کرتے ہو، ہر جگہ علی علی، نعرہ علی کا لگاتے ہو، نہ تمہارے پاس رہنے کو گھر ہے، نہ لباس ہے، ذرا اپنی شکل و صورت تو دیکھو، کیا ہے تمہارے پاس؟ اور تم کہتے ہو ہمارے علی کے اختیار میں سب کچھ ہے، ایک ٹھوکر مار دے تو زمین سے جواہرات باہر آ جائیں، آسمان سے اشارہ کر دے تو جنت سے کھانا آ جائے۔ جس کی فضیلت تم پڑھتے ہو، جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو، وہ تمہیں گھر نہیں دے سکتا ہے، وہ تمہیں کپڑا بھی نہیں دے سکتا ہے۔ عزیزان محترم سلمان فارسی سن رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں اس سے کہ بھائی دینے کا وہ تو گھر بھی دے سکتے ہیں، اگر میں مانگ لوں تو وہ گھر بھی دے سکتے ہیں، اگر میں مانگ لوں تو کپڑا بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو سلمان نے ایک جملہ فرمایا ہے، کیا فرمایا کہ مانگنے کو جو کچھ میں اپنے مولا سے مانگ لوں تو میرا مولا میری توقعات سے زیادہ دے گا، میری توقع سے زیادہ عطا کرے گا، لیکن میں اپنے مولا سے ایسی چیز نہیں مانگتا ہوں جو فنا ہو جائے، جو ختم ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ کیا فرمایا کہ اگر میں مانگوں تو بہت عطا کر دے،
لیکن میں اپنے مولا سے ایسی چیز نہیں مانگتا ہوں جو ختم ہو جائے، جو فنا ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ناصبی تھا، دشمنان اہل بیت تھا، تو ایک مرتبہ سوال کرتا، اچھا کون سی چیز ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی ہے؟ کہا کون سی ایسی چیز ہے جو فنا نہیں ہوتی ہے؟ اب عزیزان محترم سنیے گا غور سے کہ جناب سلمان فارسی نے جو جواب دیا ہے، ہر چاہنے والا اگر وہ بزنس میں لاس ہو جائے یا وہ پریشان ہو تو ان کے اس جملے کو سن لے گا تو کبھی یہ پریشان نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم کیا فرمایا کہ ایک مرتبہ فرمایا مانگنے کو جو کچھ میں مانگ لوں میرا مولا عطا کرے گا، لیکن میں وہ چیز نہیں مانگتا جو فنا ہو جائے۔ کہا اچھا وہ چیز بتاؤ جو فنا نہ ہو۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں سلمان کہ عزت، اگر علی کی طرف سے عزت مل جائے، صلوات بھیجئے پر محمد وآلہ محمد۔ نعرہ حیدری۔ اور عزیزان محترم آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی حکومتیں مٹ گئیں، لیکن یہ علی کی محبت تھی جو علی کے در پہ آئے، جو علی نے عزت دی۔ آج بھی سلمان پورے دنیا میں بتائے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد وآل محمد۔ اور عزیزان محترم اس کے بعد جناب سلمان فارسی نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ دیکھو جب بھی مولا کے پاس آؤ، عزیزان محترم آپ کربلا جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، ذریعہ مبارک کو چومتے ہیں، اور جو نہیں گیا ہے مولا جلد سے جلد ان کو بلائیں۔ عزیزان محترم آپ جاتے تو کیا مانگتے ہیں وہاں سے؟ مولا کی ذریع پکڑ کے کیا مانگتے ہیں؟ یہی تو پکڑتے ہیں، مولا بیٹا عطا کر دے، یہ دے دے، وہ دے دے، مکان نہیں، رہنے کو گھر نہیں، یہی سب تو مانگتے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیے کہ آپ کا مولا آپ کو بادشاہت دینا چاہتا ہے، لیکن آپ اسے محدود کر دیتے ہیں، آپ اسے محدود کر دیتے ہیں۔ کیا مانگنا چاہیے؟ سلمان فارسی نے فرمایا کچھ نہ مانگو، بس ایک کام کرو، مولا کے جملے کو پلٹ دو۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ مولا کے جملے کو پلٹ دو۔ مولا نے کیا فرمایا؟ کہ جب بھی مولا اپنے پروردگار کے سامنے آتے تھے تو اپنے پروردگار سے کیا کہتے تھے کہ پروردگارا جیسا خدا میں چاہتا ہوں، توجہ رہے، جیسا خدا میں چاہتا ہوں مجھے ویسا خدا مل گیا، اب جیسا بندہ تو بنانا چاہتا ہے مجھے بندہ بنا دے اپنا۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد وآلہ محمد۔ تو عزیزان محترم کیا فرمایا؟ کہ اسی جملے کے مولا کو پلٹ دو۔ جب بھی کربلا جاؤ، یہ بہت بڑا تحفہ ہے، یہ نہ آپ کو تحفۃ العوام میں ملے گا، نہ مفاتیح جنان میں ملے گا۔ یہ سلمان فارسی نے بہت بڑا تحفہ آپ کو دیا ہے کہ جب بھی مولا کی بارگاہ میں جاؤ، ذریعہ مبارک کو پکڑو، تو پکڑنے کے بعد ایک جملہ کہو کہ مولا جیسا مولا میں چاہتا تھا مجھے مولا مل گیا ہے، جیسا غلام بنانا چاہتے ہو ویسا غلام بنا دو۔ صلوات بھیجئے پر محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ اگر مولا کے غلام بن گئے تو دنیا بھی قبول ہو گئی، آخرت بھی قبول ہو گئی، دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد وآل محمد۔ اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آیت اللہ کاظمی قزوینی عراقی صاحب کتاب لکھی الایمان علی ابن ابی طالب، اور یہ کتاب چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، 12 جلدوں میں ہے، اور اس کتاب کو انہوں نے 22 سال میں لکھا ہے، 22 سال میں لکھا ہے۔ آپ ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ بہت بڑے بزنس مین تھے، 40 سال کی ایج میں یہ بہت بڑے بزنس مین تھے۔ جب آپ زیارت کے لیے ایران عراق جاتے تھے تو وہاں جتنے ہوٹل تھے جس میں زائرین ٹھہرتے تھے سب کے یہ مالک تھے، سب کے یہ مالک تھے۔ لیکن یہ 40 سال کی عمر میں جب نجف اشرف میں پہنچے تو ایک درس میں پہنچے، اور جب انہوں نے درس پڑھا اور پڑھنے کے بعد ان کا ایمان بڑھا تو ایک مرتبہ یہ کہنے لگے 40 سال تو میں سوتا رہا، آج 40 سال کے بعد میں جگا ہوں۔
توجہ رہے، 40 سال کے بعد میں جگہ ہوں۔ اور عزیزان محترم اس کے بعد انہوں نے وہی علم حاصل کرنا شروع کیا۔ سوچے 40 سال، آج ہمارے ہاں شرم کرتے ہیں قرآن پڑھنے میں، ارے 50 سال کے ہو گئے اب کیا پڑھیں گے، 50 سال کی ہو گئی ہماری۔ دیکھیں پڑھنے کا کوئی عمر نہیں ہے، آپ کبھی بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی عمر نہیں ہے۔ آپ پیدا ہونے سے لے کر لحد تک علم حاصل کر سکتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ اور ہمارے علماء نے ثابت بھی کیا ہے۔ عزیزان محترم سوچئے، یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو رات کی تاریکی رات بھر یہ پڑھتے تھے، تو جو باہر کی لائٹیں بند ہو جاتی تھی تو یہ واش روم میں جو باتھ روم ہوتی تھی اس کی لائٹیں جلتی تھی، وہاں جا کے پڑھتے تھے۔ اور جب وہاں کے حاکم آتے تھے، بھائی بند کرو اب جا کے سو جاؤ، تو یہی جواب دیتے تھے 40 سال سوتا رہا، ابھی تو جگہ ہوں، ابھی تو جگہ ہوں۔ اور انہوں نے اس کتاب کو لکھنے میں 20 سال تک اپنی عمر کو ضائع کیا، اور جتنا سرمایہ تھا سب کچھ اسی میں لگا دیا انہوں نے، اپنا سب کچھ بزنس اسی میں لگا دیا، ختم ہو گیا۔ اور جب آخری وقت آیا، جب اس دنیا سے گئے ہیں، تو ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ خود کا کفن لے لیتے، خود کا کفن یہ لے لیتے۔ اور عزیزان محترم اس لیے ان کی جوزہ نے کہا کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا غریب گیا تو جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں مر چکے تھے، لیکن مسکراتے ہیں، مسکرانے کے بعد جواب دیتے اپنی جوزہ کو، تو غلط کہہ رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ تو غلط کہہ رہی ہے، میں مر گیا لیکن دنیا کا سب سے امیر انسان مر کے اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآلہ اور عزیزان محترم انہوں نے صرف اور صرف ایک جملہ جو مولا کا تھا اس کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی کہ ایک مرتبہ یہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ آخر مولا نے یہ سنونی کا دعویٰ کیوں کیا تھا، کیا وجہ تھی۔ بھائی ہم ممبر پہ بیٹھے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، ہم کہیں جو کچھ آپ سے ہم سے پوچھنا ہو پوچھو، آپ بے دھڑک ہم سے سوال کر رہے ہیں، ہم جواب دے رہے ہیں، تو اس میں عزت کس کی ہے؟ ہماری عزت بڑھے گی نا۔ تو وہ مولا کو کیا ضرورت تھی عزت کے لیے؟ یہ یہی سوچ رہے تھے مولا کو کیا ضرورت تھی عزت لینے کی، جب یہ کائنات میں کچھ نہیں تھا، تب اللہ اور اس کا رسول اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم انہوں نے سوچتے سوچتے اس بات پر پہنچے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ دشمنوں کے لیے نہیں بلکہ یہ جو مولا تھے یہ اپنے شیان اہل بیت، اپنے چاہنے والوں کو قیامت تک کے لیے جواب دینا چاہ رہے تھے۔ اس لیے کہ مولا جانتے تھے کل ایسا زمانہ آئے گا، دشمن جو ہے تحریک چلائیں گے تو ہمارے شیعہ پیچھے نہ ہو بلکہ وہ پہلے ہی سے جواب پا جائے اور ان کو جواب دیتے رہیں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اور عزیزان محترم انہوں نے صرف مولا کے سوال اور جواب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کہاں کہاں سے تلاشا 22 سال تک، اور اس کو اس کتاب میں لا کر ڈالا ہے، اس کتاب میں لا کر ڈال دیا ہے۔ اور عزیزان محترم ایک دو سوال اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے۔ آپ دیکھیں 2-3 تحفے اسی کتاب سے۔ اور عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ جب مولا کا دور تھا تو ظاہر سی بات ہے علم کا ایک منبع تھا، ٹھانٹے مار رہا تھا جو نکل نہیں رہا تھا، کوئی پوچھ نہیں رہا تھا۔ تو آخری وقت میں مولا نے کیا فرمایا تھا؟ 3 صحابیوں کو اکٹھا کیا تھا، 3 صحابیوں کو، کمیل ابن زیاد، سلمان فارسی، ہلال ابن نافع، اور ان سے کہا کہ اب تم ایک کام کرو، ہم سے سوال کرو ہم جواب دیں گے، تم ہم سے سوال کرو ہم جواب دیں گے۔ تو عزیزان محترم یہ 3 صحابی اور اس کتاب میں کم سے کم 14 اب عزیزان محترم یہ سوال کر رہے ہیں، کہا کمیل ضرورت کرو، ہمت کرو، آگے بڑھو، ہم سے سوال کرو ہم جواب دیں۔ تو عزیزان محترم ایک مرتبہ کمیل نے فرمایا مولا یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی آیت سمجھ میں نہیں آئی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سب کے سب خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، لیکن مومن وہ ہے جو گھاٹے میں نہیں ہے، مومن وہ ہے جو گھاٹے میں نہیں ہے۔ تو یہ مومن ہے کون؟ تو عزیزان محترم ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا کہ سنو یہ مومن کون ہے؟
کا مومن وہ ہے جو اپنے ایمان کو بچائے رکھے. ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. تو عزیزان محترم ایک مرتبہ قمیل نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا مولا اچھا یہ بتائیے ایمان کیا ہے. عزیزان محترم جیسے ہی یہ جملہ کہا, ایک مرتبہ مولا کے پیشانی پہ جو ہے تیوریاں چڑھ گئیں. کہتے قمیل کیسے شیعہ ہو, ایمان کے بارے میں بھی نہیں جانتے ہو, ایمان کیا ہے؟ کہا نہیں مولا بتائیے. تو ایک مرتبہ مولا کائنات فرماتے اس کا فیصلہ جو ہے رسول اسلام مسجد نبوی میں کر کے گئے. کیا فرمایا رسول اسلام نے؟ آئے میرے پاس, میرے شانے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد فرمایا یا علی جو تم سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا, وہ متقی ہوگا. یعنی کیا فرمایا؟ یا علی حبک والایمان والتقوی, یعنی جو تم سے محبت کرے گا وہی مومن ہوگا, وہی متقی ہوگا. اب عزیزان محترم اگر رسول اسلام کی نگاہ میں تبرہ نہ ہوتا تو رسول اسلام یہیں پر رک جاتے, بات ختم ہو جاتی. لیکن اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھ کے رسول اسلام نے فرمایا یا علی بغضک والکفر ایمان, یعنی کیا فرمایا؟ یا علی تم سے بغض وہی رکھے گا جو کافر ہوگا یا منافق ہوگا. ایک صلوات بھیجئے بر محمد والے. یا علی بغضک والنفاق, یعنی تم سے وہی بغض رکھے گا جو کافر ہوگا یا منافق ہوگا. اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ وحید خراسانی آیت اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث شیعوں کے سامنے پیش کی جائے تو اسے خوش ہونا چاہیے, اسے فخر کرنا چاہیے. کیوں؟ کہ اس لیے فخر کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے جتنی بھی حدیثیں رسول اسلام نے بیان فرمائی تھی اس میں اپنے کو علی سے ملا دیا تھا کہ میں موسیٰ جیسا تم ہارون جیسے, من کنت مولا فازا علی مولا, میں جس کا مولا علی اس کے مولا. لیکن یہاں رسول اسلام نے نہیں فرمایا کہ یا علی میری اور تیری محبت, توجہ رہے. کیا فرمایا؟ یا علی میری تیری نہیں کہا, بلکہ کیا فرمایا؟ یا علی تیری محبت, یا علی تیری محبت. اب سمجھے عزیزان محترم, جو رسول اسلام تک آ گیا وہ مسلمان ہو گیا لیکن مومن نہیں ہوا. مومن وہ ہوگا جو علی ولی اللہ تک آئے گا. صلوات. تو عزیزان محترم اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ مومن وہ ہوگا جو علی ولی اللہ تک ہوگا. تو عزیزان محترم قمیل نے سوال کیا مولا اچھا یہ بتائیے محبت کسے کہتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ محبت جو ہے چوراہے پہ چلانے کیا نام نہیں ہے, محبت لطف خدا ہے. کیا فرمایا؟ محبت لطف خدا ہے, یعنی جس کا ظرف پاک ہوگا اسی کو ملے گا. ورنہ آپ دیکھیں کہ رسول اسلام کے ساتھ کتنے ایسے افراد تھے, اٹھتے تھے بیٹھتے تھے لیکن وہ علی کی محبت نہیں پا سکے. یعنی محبت لطف خدا ہے, جس کا ظرف پاک ہوگا اسی کو محبت ملے گی. ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد. تو عزیزان محترم یہ محبت کیا ہے؟ لطف خدا ہے. اس کے بعد مولا نے قمیل نے فرمایا مولا اچھا یہ بتائیے کہ محبت ملے گی کیسے؟ توجہ رہے, محبت ملے گی کیسے؟ تو ایک مرتبہ مولا نے وہی جملہ فرمایا کہ یہ بازار میں خریدنے سے نہیں ملتی ہے, بازار میں یہ خریدنے سے, یہ محبت بکنے والی شے کا نام نہیں ہے, یہ معرفت کا نام ہے, محبت معرفت کا نام ہے. توجہ رہے. تو ایک مرتبہ آخری جملہ قمیل نے فرمایا مولا پھر آپ کے شیعہ آپ سے کیسے محبت کریں, کیسے آپ کی معرفت کو حاصل کریں؟ تو ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پہچاننا ہے تو اپنی عقلوں سے نہ پہچاننا. توجہ رہے, مجھے پہچاننا ہے اپنی عقلوں سے نہ پہچاننا. قمیل نے ہاتھوں کو جوڑ لیا, مولا اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے, عقل ہی تو پہچانے گی, اگر عقل سے نہ پہچانے تو آپ کو کیسے پہچانے؟ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں قمیل تمہاری عقل کیا ہے؟ کائنات کی ساری عقلوں کو یکجا کر دو, مسند عقل پر بیٹھا دو, تب بھی وہ ہمیں نہیں پہچان سکتے ہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ علی کا وجود پہلے ہے, عقلوں کا وجود بعد میں ہے.
عقل کا وجود بعد میں ہے، عقل کا وجود بعد میں ہے، اس لیے کہ عقل 7ویں نمبر پہ آتی ہے، میں پہلے نمبر پہ ہوں۔ تو عزیزان محترم، قمیل نے فرمایا مولا پھر کیسے؟ بس مولا نے ایک جملہ فرمایا، وہیں پر آپ کی مجلس بھی تمام۔ کیا فرمایا میرے مولا نے؟ کہ قمیل جتنا ہم بتا دیں، جتنا ہم حکم دے دیں، خاموشی کے ساتھ چپ چاپ قبول کر لو، بس یہی معرفت ہے۔ اب عزیزان محترم سمجھے، اپنا میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی مولا نے فرمایا جتنا دے دے، اگر حلق سے اتر جائے تو معرفت اور اٹک جائے تو منافقت ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تسلیم کرنے کا نام ہے اہل بیت۔ اہل بیت کا نام ہے تسلیم کر لینا، قبول کر لینا۔ وہاں سوال نہیں ہوتا ہے، اہل بیت سے سوال نہیں ہوگا، جو کچھ اہل بیت کہتے ہیں ہمیں ماننا ہے، ہمیں سر جھکا لینا ہے، اور جو سر جھکا لے گا وہی شیعہ کہلائے گا۔ اور عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے، اپنے آپ کے لیے دعا کریے کہ پروردگارہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، اہل بیت کی محبت پر رہیں، اور جب ہماری سانسیں آخری وقت میں ہمارے جسم کو چھوڑ دے تب بھی علی کی محبت میں چھوڑے۔ عزیزان محترم، یہ دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ دیکھیے یہ شیعان حیدر کرار، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ بی بی کی تمنا ہے آپ، بی بی کی دعا ہے آپ۔ جناب سکینہ نے کیا فرمایا تھا جب عزاداروں کو اپنوں دیکھتی ہیں تو کیا فرماتی ہیں؟ کاش یہ عزادار ہوتے تو ہمیں تماچے نہ مارے جاتے، یہ عزادار اگر کربلا میں موجود ہوتے تو ہمارا بابا شہید نہ ہوتا۔ اور باب عزا سب سے زیادہ بعد کربلا اگر کسی کو اذیت دی گئی ہے تو جناب سکینہ کو دی گئی۔ کیوں اتنی اذیت دی گئی ہے جناب سکینہ کو؟ اس لیے کہ اس کا بابا اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب تک اس کا بابا اسے سینے پہ نہیں سلاتا تھا، سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی۔ ارباب اعضاء یہی وجہ تھی کہ جو بھی آتا تھا ایک تماچا مارتا تھا، اور اس کے بعد دوسرا تماچا اس لیے مارتا تھا کہ یہ حسین کی چہیتی بیٹی ہے، یہ حسین کی چہیتی بیٹی ہے۔ ارباب اعضاء، آپ نے بہن بھائی کی محبت کو دیکھا ہوگا، آپ نے اکبر اور صغرا بہن بھائی کی محبت کو دیکھا ہوگا، آپ نے کربلا میں حسین اور زینب بہن بھائی کی محبت کو دیکھا ہوگا۔ اللہ ہر بہن کے بھائی کو سلامت رکھے، اللہ ہر بہن کے بھائی کو سلامت رکھے۔ لیکن کربلا میں ایک بہن بھائی اور تھے جن کا نام سید سجاد تھا، جن کا نام سکینہ تھا۔ ارباب اعضاء یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ سید سجاد جب تک زندہ رہے سب سے زیادہ شہیدہ پر گریہ کرتے رہے، ہائے میری سکینہ، ہائے میری سکینہ پیاسی اس دنیا سے چلی گئی۔ ارباب اعضاء یہی وجہ ہے، آپ تصور کیجئے کہ جب منہال سید سجاد کے پاس آتا ہے اور منہال دیکھتا کہ مولا کے پاس وضو کا پانی آتا ہے تو ایک مرتبہ مولا گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک جملہ کہتے ہیں، منہال بس اتنا ہی پانی تھا کہ میری سکینہ، میری بہن کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور قید خانے میں جب تک زندہ رہی اتنا ہی پانی استعمال کی ہوگی۔ عزاداروں، ایک مرتبہ منہال طرف کے فرماتے، مولا یہ بتائیے کیا سکینہ کو پانی نہیں ملتا تھا؟ ارباب اعضاء تصور کیجئے گا، کیا پانی نہیں ملتا تھا؟ ارباب اعضاء ایک مرتبہ مولا فرماتے، منہال نہیں ایسی بات نہیں ہے، پانی ملتا تھا، لیکن منہال تو جانتا ہے نا عرب کی
گرمی، اس کی شدت، اگر زمین پہ دانا بھی ڈال دیا جائے تو بھون جاتا تھا۔ ذرا تصور کرو کہ تمہارے آقا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار، اور دھوپ کی شدت جس سے لوہا گرم ہو جاتا تھا اور ہمارے پیروں میں ابلے پڑ جاتے تھے، گوشت جل جل کے گر رہا تھا، لوہا ہڈیوں میں ٹکرا رہا تھا۔ ایسے میں جب میری سکینہ کو پانی ملتا تھا تو سکینہ پانی لے کر میرے پاس آتی تھی، کبھی ہتھکڑیوں میں ڈالتی تھی، کبھی بیڑیوں میں ڈالتی تھی، فرماتی تو بھیا میں آپ کی مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ اور باب اعظا یہ مصیبتیں تھی سید سجاد کی، جو سید سجاد ان تمام مصیبتوں کو یاد کر رہے ہیں۔ اور باب اعظا یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ منہال نے فرمایا مولا اور بتائیے سکینہ کے بارے میں۔ مولا سکینہ کے مصائب کو بیان کر رہے ہیں، ایک مرتبہ بیان کرتے کرتے مولا فرماتے ہیں منہال ایک وقت وہ بھی آیا جب میری سکینہ مجھے مدد کے لیے بلا رہی تھی اور میں اپنی سکینہ کی مدد نہ کر سکا۔ اور باب اعظا اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ منہال نے فرمایا مولا وہ کون سا وقت تھا، کب آپ کی بہن بلا رہی تھی؟ اور باب اعظا ایک مرتبہ مولا تڑپ کے کہتے ہیں منہال نہ پوچھو، کلیجہ پھٹ جائے گا، منہال برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ ایک مرتبہ منہال نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا بتائیے ہم بھی بیان کریں گے، آپ کے چہنے والے گریہ کریں گے، آپ کی بہن کا ماتم کریں گے۔ اور باب اعظا ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں اے منہال ارے تم جانتے ہو کہ ہمیں قیدی بنا کر کبھی کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے جایا گیا ہے، ہر جگہ شمر آگے بڑھتا تھا، کبھی سکینہ کو تماچے مارتا تھا، کبھی کھولی آگے بڑھتا تھا، سکینہ کو تازیانے مارتا تھا۔ ارے شام کا وہ منظر ہے جب شمر نے سکینہ کو تازیانے مارے تو میری سکینہ اٹھ نہ سکی، تو وہ شمر تازیانہ لہراتا ہوا میرے پاس آتا ہے اور فرماتا سجاد اپنی بہن سے کہہ دو اٹھ جائے ورنہ ہم تمہیں تازیانے ماریں گے۔ اس کے بعد سید سجاد کو تازیانے مارنا شروع کیا۔ جب سکینہ نے بھیا کو دیکھا تو اپنے جسم کی طاقت کو سمیٹا اور اٹھ کر بھیا کے پاس آتی ہیں، میرے بھیا کو چھوڑ دو، میرے بھیا کو نہ مارو۔ منہال نے فرمایا مولا کیا شمر نے تازیانہ روک لیا؟ ایک مرتبہ مولا تڑپ کے کہتے کاش منہال روک لیا ہوتا، لیکن وہ ملعون جیسے مجھے مار رہا تھا ایک مرتبہ سکینہ کو مارنا شروع کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب سکینہ آواز دے رہی تھی بھیا مجھے بچا لو، بھیا مجھے بچا لو، لیکن میں مجبور تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پیروں میں بیڑی تھی، ارے میں اپنی بہن کو نہ بچا سکا۔ یہی وہ غم تھے سید سجاد کے، جب تک زندہ رہے سکینہ پہ گریہ کرتے رہے، سکینہ پر آنسو بہاتے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو رفع فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین مومنات اس دنیا سے اٹھ چکے ہیں، بالخصوص حاضرین کے تمام مرحومین اور سید علی عباس ابن سجاد حسین مرحوم کی مغفرت فرما، نجوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے صدقے میں حاضرین اور بانی مجلس کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما، کہ رزق میں اضافہ فرما، ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔
بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کے صدقے میں بہترین دعا یہ کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا وانک انت السمیع العلیم سے دعا حضرات سے التماس ہے ایک موقع سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید علی عباس ابن سید سجاد حسین مرحوم کی روح کو ہاں بسم اللہ بسم اللہ